اس طرح کی اسپیکولیشنز ہیں اور ریومرز ہیں، کیا ان میں حقیقت بھی ہے؟ ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اقبال سندھو صاحب سے. ہمارے پروگرام میں میرے تیسرے مہمان سردار حیات صاحب یہاں پہ موجود ہیں. سردار حیات صاحب جو ہیں وہ یونیورسل کیئر فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹاک ٹائم لندن میں. سردار حیات صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو اس ٹائم بریگزٹ کا ایشو چل رہا ہے، آپ برٹش پالیٹکس میں کافی کام کر رہے ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، اس پہ آپ بریگزٹ کے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آیا یہ اس بریگزٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی، نمبر ون. اور دوسرا یہ کہ یہ جس سائٹ پہ ابھی جا رہا ہے، شاید وزیر اعظم برطانیہ جو ہیں وہ مستعفی بھی ہو جائیں، اس سائٹ پہ بھی جائے، اور کب ایسے بھی چانسز دیکھ رہے ہیں، مالک ہیں، عزت کسی کو بھی دینا چاہیے کہ ساجد خان بھی پرائم منسٹر کبھی بن سکتے ہیں. باسط صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اپرچونٹی دی ہے، اور آپ کے ایک سوال میں کئی سوال ہیں، میں کوئکلی ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، جو بریگزٹ ہے نا، یہ تو وہ والا سلسلہ چل پڑا ہے کہ کسی کو اس کا سرا مل نہیں رہا، کسی کو خود سمجھ میں نہیں آ رہی. میں ایز کنزرویٹو پارٹی اسپوکس پرسن نہیں بلکہ میں ایز این انڈیویجول آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی چیز ڈیسیجن بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ سرٹن پیرامیٹرز بھی ہوتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے اندر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. بریگزٹ ہوا جس میں بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کو ان کی اوپینین دینے کا حق دیا گیا، لوگوں نے اپنی اپنی اوپینینز دی. لیکن اب وہ ریفرینڈم کو ہوئے ہوئے بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اس کی اتنی زیادہ انسرٹنٹی پھیل چکی ہے، اور خاص طور پہ جو ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا، پارلیمنٹیرینز نے آلموسٹ پرائم منسٹر سے تو رائٹ ہی لے لیا. تو میرا پرسنل اس پہ یہ اوپینین ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہونے لگے تو اس میں اپرچونٹی بھی دیکھنی چاہیے، اس میں پازیٹیوٹی بھی دیکھنی چاہیے، اور نیگیٹیوٹی اور ویکنیسز بھی دیکھنی چاہیے. تو نیگیٹیوٹی اور ویکنیسز پہ تو بہت زیادہ بات چیت ہوئی ہے، لیکن پازیٹیوٹی جو میں دیکھ سکتا ہوں اس بریگزٹ کے ایشو میں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوگا، ایک خلا پیدا ہوگا یونائٹڈ کنگڈم میں جس میں اسکلڈ ورکرز چاہیے. اور آپ کو بھی آئی شور کہ یہ چیز ان میں ہے کہ پچھلے 10 سال سے کافی اسٹرکٹ ویزا پالیسیز رہی ہیں، خاص طور پہ جو ٹیئر 4 بند ہوا، اس کے بعد ورک پرمٹس بند ہوئے، پھر اسکلڈ ورکرز کو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے. تو بریگزٹ کی جو اپرچونٹی مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اس میں بینگ برٹش پاکستانی، میں پاکستان کی انٹرسٹ کی بات کروں گا کہ بہت سے لوگوں کے لیے جو کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں انگلینڈ آنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ ایک ڈور اوپنر ثابت ہو سکتا ہے. ایز برٹش پاکستانی جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں جو اگین یہ میری پرسنل اوپینین ہے، پارٹی کی اوپینین نہیں ہے، کہ ڈپ تو آئے گا اگر بریگزٹ ہوگا. اور اگر بریگزٹ کسی اچھی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوگا تو اس سے ہم تمام لوگ سفر کریں گے، اس سے ایک اکانومی میں بھی ڈپ آئے گا. لیکن اوور اے لانگ پیریڈ اگر آپ اس کو یوں لیں کہ 5 سال میں اس کے کیا اثرات ہوں گے، تو 5 سال میں کافی ایسے اسکول آف تھاٹس ہیں، کافی ایسی اوپینینز آ گئی ہیں کہ شاید یہ فائدہ مند ثابت ہو. بالکل ٹھیک ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں، جو میں پرائم منسٹر کی میں نے ساجد جاوید پہلے بات کی کہ وہ بن سکتے ہیں کہ نہیں، اور دوسرا یہ محترمہ مستعفی ہونے جا رہی ہیں جو کہ بڑی ذرائع کی بڑی اسٹرانگ جو ہے وہ. اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جو پرائم منسٹر ہیں اس پہ تو یہ ان کا پرسنل ڈیسیجن ہوگا، تو اس سے میرے خیال میں یہ میری طرف سے زیادتی ہوگی کہ میں کہوں کہ وہ مستعفی ہونے جا رہی ہیں یا انہیں ہونا چاہیے. جہاں تک بات ہے ساجد جاوید صاحب، ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ اپنی اوپینین تو دے سکتے ہیں، بے شک آپ اس پارٹی سے ہیں یا نہیں ہیں. میری اس پہ یہ اوپینین ہے کہ شی از فٹ فار دا جاب، شی نیڈس اے لٹل بٹ مور ٹائم اینڈ شی شوڈ بی گیون دس ایکسٹرا ٹائم. یہ میری اس پہ اوپینین ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹس اینڈ آف دا ورلڈ، وی شوڈ گیو ہر مور ٹائم. سیکنڈ، آپ کا جو سوال کا دوسرا پہلو تھا ساجد جاوید کے کا آپ نے سوال کیا، میرے خیال میں بینگ برٹش پاکستانی، یہ بڑا ہی آپ نے اچھا سوال کیا، اور اس پہ بڑا اچھا جواب میں دوں گا جو آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے جو پاکستانی آڈینس سن رہے ہیں جو یہاں رہتے ہیں بڑے خوش ہوں گے. دیکھیں، جب ساجد جاوید صاحب اگر پرائم، یہ ابھی تک تو اسپیکولیشن ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس جو اس کی ہیریٹیج ہے، جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ پاکستانی ہیں، تو اس کی ہیریٹیج اسی طرح جس طرح ہماری ہیریٹیج ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، تو وہ ایک برج کا ثابت ہوں گے پاکستانی اور مسلمان اور یو کے کی جو گورنمنٹ ہے، اور پوری دنیا میں اسی طرح میسج جائے گا جیسے جب براک اوباما صاحب بنے تھے
تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں کس طرح سے ایک اچھا میسج گیا تھا. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی اچھا ایک خوشائن قدم ہوگا. اور ان کے آنے سے اگر وہ آتے ہیں تو دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعلقات مزید بہتری کی طرف جائیں گے. خالی دونوں ممالک نہیں, جو وہ مسلمان بھی ہیں نا, آپ کو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, تو وہ مسلمان امہ اور پاکستان, مسلم امہ اور پاکستان اور یونائٹڈ کنگڈم کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہوگا. اور یورپین یونین سے بھی جو ہماری یہ بریگزٹ کی ڈیل ہے, میرا خیال ہے کہ نوئنگ ہم ایز اے کولیگ, نوئنگ ہم پرسنلی ایز اے فرینڈ, آئی وڈ سے ہی کین ڈو اے ویری گڈ جاب. یہ آپ کے ویوز تھے اپنا سردار حیات صاحب. میں اب آؤں گا اقبال سندھو صاحب کی طرف واپس. اقبال سندھو صاحب, جو 8 ماہ گزرے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے, اور اس حکومت کو اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس حکومت کو بہت سی دوسری سیاسی پارٹی کے ورکرز نے, ووٹرز نے اپنی پارٹی سے چھپ کے, یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, مطلب کہ ناظرین سن رہے ہیں, کہ انہوں نے ووٹ دیے کہ مت اللہ کرے کہ 7 دہائیوں کے بعد کوئی ایسا انسان یا کوئی ایسی اگر یہ نعرہ یہ بات کر رہا ہے انصاف کی, تو یہ ملک کے لیے کچھ اچھا کر جائیں, تو اپنی اگلی نسلوں کے لیے, اپنی ناک یا اپنی بات کے لیے نہیں, مت اگلی نسلوں کے لیے کوئی اچھا کر جائے, تو ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں. ان کو ووٹ ملا, کمیونٹی نے ان کو ووٹ دیا, عوام نے ان کو ووٹ دیا, ان کو حکومت ملی. 8 ماہ کے اندر وہ جو وعدے تھے, وہ جو باتیں تھیں, وہ جو اکانومی کی بات تھی, آئے دن سنتے ہیں, آج سعودی ولی عہد آئے ہیں, آج ملائیشیا کے ولی عہد آئے ہیں, وہ مطلب کہ بہت سے دورے یہ بھی کہے وہ بھی آئے, حاصل کیا ہو, کہاں دیکھتے ہیں؟ بھائی صاحب بڑی ایویڈنٹ ہے. میں کچھ عرصہ تو الیکشن سے پہلے وہاں گیا اور الیکشن کے 6 مہینے بعد تک وہاں رہا. غریب آدمی مر گیا. ان کے جھوٹوں کے پلندے اور جھوٹوں کے وعدے جو تھے اس میں لوگ ذلیل ہو کے رہ گئے. 65% مہنگائی میرے آنے سے پہلے تک بڑھ چکی تھی. غریب آدمی کے ساتھ میرا بڑا ایک لنک اور تعلق ہے. مجھے معلوم ہے کہ سگریٹ جو شخص پیتا ہے اس کی اگر سگریٹ کی پرائس 10 روپے بھی بڑھ جائے تو اس کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے. 65% مہنگائی بڑھ گئی. ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا, پاؤنڈ کا ریٹ اوپر چلا گیا, کوئی پرفارمنس نہیں, کوئی اپنا انویسٹمنٹ نہیں. اپنا لوکل انویسٹر جو ہے اس کو انہوں نے اتنا ہراس کیا ہے. اب ریسنٹلی انہوں نے کہا جو 25,000 روپے کی موومنٹ کرے گا اس پہ ہم 6% ٹیکس لگائیں گے جو نان فائلر ہے. اب لوگوں کو ٹیکس بینڈ کے اندر لانے کا آپ کے پاس کیا طریقہ ہے؟ اوکے لیٹس سے کہ جی عمران خان پہ لوگوں کو بہت بلیو ہے, وچ آئی پرسنلی ڈونٹ. تو آپ ایک اچھی ٹیم لائیں. آپ بزدار کو لے آئے ہیں جس کو کچھ نہیں پتا کہ صبح کیا ہے شام کیا ہے. آپ اچھے لوگوں کو سامنے لائیں, کچھ پرفارم کریں, کچھ لوگوں کو دیں, پر کچھ نہیں دے سکے ابھی تک. انہوں نے اتنے ہی قرضے لے لیے ہیں. اب کشکول کی بات یہ کرتے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کے, اب یہ کشکول لے کے پھر رہے. مجھے شرم آتی ہے کہ ہماری حکومت ہے اور میں اس طرح کی بات کروں جو ہماری گورنمنٹ کے لیے نیگیٹو ہے, پر حقیقت تو یہی ہے. یہ کچھ پرفارم نہیں کر, اسد عمر صاحب کچھ پرفارم نہیں کر سکے. شاید مون قریشی صاحب جو ہیں وہ کہاں لابنگ کر رہے ہیں پورے اوورسیز میں. ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ چندہ اکٹھے کرنے کے لیے کینیڈا گئے ہوئے ہیں. ثاقب نثار صاحب گئے ہوئے ہیں. اقبال سندھو صاحب جب ثاقب نثار صاحب آئے کچھ ماہ پہلے, اکتوبر میں آئے, آئی تھنک اٹس بین 4 months now, 4 مہینے پہلے جب وہ یہاں پہ آئے تو اس وقت کمیونٹی یہ توقع کر رہی تھی کہ ایک ملک کی عدلیہ کا ہیڈ یہاں پہ آیا ہے, تو یہ ہمارے لیے جب یہاں سے اتنا تعاون ہوا, ارب کے لگ بھگ ارب روپیہ جمع ہوا ڈیم فنڈ کے لیے, گو کہ انہوں نے اپنے لیے جمع نہیں کیا, ڈیم فنڈ کے لیے جمع ہوا, اور ہماری کمیونٹی نے اپنا ہر لحاظ سے تعاون کیا, بہت بڑا تعاون تھا. اس کے بعد ہم لوگ کچھ توقع کر رہے تھے کہ کچھ اچھا ہوگا, جائیں گے. تو وہ جانے کے 2 ہفتوں کے اندر اندر یہ میسج آتا ہے جی کہ جب وہ گئے ہم کوئی اچھی خوشخبری سننا چاہ رہے تھے, تو پتہ یہ چل رہا ہے جی کہ جو پاکستان میں بندہ جائے گا, اب ہمارے عزیز و اقارب ہیں, فیملیز ہیں, ہر بندے کی فیملیز ہیں, دوست احباب ہیں, تو وہ جب بندہ یہاں سے جاتا ہے تو تحفہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاتا ہے. اب موبائل فون پہ انہوں نے کہا جی کہ جو دوسرا جو فون لے کے جائے گا اس کی اتنی یہ وہ ٹیکس لگا دیا. آیا یہ چیزیں ضروری تھیں بجائے کہ ہماری اوورسیز کمیونٹی کو دیکھیں. جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں امتحان شروع ہو جاتا ہے, FIA, PIA, وہاں کی جو ہے ANF, مطلب کہ 10 محکمے وہاں پہ بیٹھے ہیں, تو وہ جو لوگ 4 ہفتوں کے لیے چھٹیاں لے کے جاتے ہیں,
آیا وہ 4 ہفتے اپنی تخفیف کر کے مختصر کر کے واپس نہیں بھاگنے پہ مجبور ہوتے؟ اس پہ کیا؟ سر لوگ بہت تنگ ہیں، ہم سے تو وہ روپے بھی نہیں مانگتے، ہم سے تو وہ کہتے ہیں پاؤنڈ دیں، اور منیمم چھوٹے سے چھوٹا نوٹ وہ کہتے ہیں 20 کا نوٹ لینا ہے جیسے چاڑے کو. سر زیادتی ہے، زیادتی در زیادتی ہے. یہ صرف ایک گورنمنٹ نہیں، تقریباً باقی ساری گورنمنٹ نے بھی یہی کیا. کوئی ریلیف نہیں ملا ہمیں، ہم سے وعدے کیے گئے. بہت اچھی بات ہے. میں آپ سے توقع کر رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ بڑی بات کریں گے یہاں پہ کہ بھئی آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی جو حکومتیں گئی ہیں اوورسیز کو ہر حکومت آتی ہے، ہم لوگ استعمال ہوتے ہیں، ماموں بنا کے سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. اس ٹائم بھی دیکھیں سپریم کورٹ نے جو فیصلے کیے، باقی بھی جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، ابھی تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ابھی تک ہمارے ووٹنگ رائٹس ہمارے پاس نہیں ہے، ووٹ نہیں دے سکتے کا میکنزم ٹھیک نہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں اوورسیز جو پاکستانی کمیشن پنجاب تھا پہلے بھی کام کر تھا، ابھی بھی کام کر رہا ہے. مطلب کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ پچھلے 3 ماہ ہو گئے وہاں پہ جو پولیس کے مسائل کو دیکھنے والے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس DIG ہوتے ہیں، ان کی 2 مہینوں سے تعیناتی نہیں ہوئی، اور اس سے بڑے مسائل گو کہ وہاں پہ جو وسیم چودھری جو نئے وائس چیئرمین ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہاں پہ باقی بھی مگر کیونکہ کورٹس بیٹھی ہیں وہ جو بھی فیصلہ اوورسیز کو کہیں پہ بھی ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو وہاں پہ لوکل لوگ ہیں جو قبضہ مافیا ہے جو پولیس کیسز میں وہ لوگ اٹھا کے کیسز کورٹس میں لے جاتے ہیں، اور کورٹس جو ہیں وہ وہاں پہ سٹے دے کے تو ان کے ساری جتنی محنت ہوتی ہے اس پہ پانی پھر جاتا ہے. آپ میں ایڈ کروں گا، پچھلے گورنمنٹ میں شہباز شریف صاحب کا پرسنل انٹرسٹ تھا. یہ کانسٹیٹیوشن ادارہ جو کریٹ کیے گئے تھے نون کے دور میں کیا گیا، آپ بھی بھٹی صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے، ہم نے بھی ان کے ساتھ کام کیا، ورنہ انہوں نے ڈیلیور کیا. اب ان کو ہی بلا کے عدالت میں جتنا ذلیل کیا گیا اور پھر اسی کمیشن کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا. یہ ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ یہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ آپ کس طرح یہ کریٹ کر سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اوورسیز کے وہ پھر بات وہی آ گئی کہ جب انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اوورسیز کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب کوئی ریلیف یا ہمیں ہمارے لیے کوئی معاملات حل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہمیشہ ڈنڈی مار جاتے ہیں. بطور اوورسیز میں کہوں گا کہ تقریباً سارے ہی ڈنڈی مار جاتے ہیں. ابھی تک کسی بھی حکومت نے سنجیدہ نہیں. اب یہ وسیم چودھری صاحب جو ہیں یہ کیسے کام کر سکتے ہیں جب آپ کا چیف منسٹر انٹرسٹ نہیں لے رہا، آپ کے منسٹر انٹرسٹ نہیں لے رہے، آپ کا پرائم منسٹر اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، عدالتیں جو آپ کو ذلیل کر رہی ہیں تو انہوں نے بیٹھ کے وہاں روٹیاں ہی کھانی ہیں، تو کیا وہ ڈیلیور کریں گے؟ اب پھر وہی طریقہ کار ہے، لوگ اپنے تعلقات کے ذریعے مطلب ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے اس کی کسی کی کوٹھی پہ قبضہ ہو گیا، کوئی بھائی کوٹھی لے گیا، کسی کے پلاٹ جعلی نکلے ہیں. یہ سارے مسائل جو ہیں اس کا کوئی حل ابھی تک کوئی سالڈ حل ابھی تک جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. OPC اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، مگر جب وہ 2 یا 3 ماہ کا کوئی کام کر کے اس کو اینڈ پہ لے کے جاتے ہیں تو دوسری پارٹی جو پاکستان میں موجود ہوتے ہیں وہ قبضہ مافیا، ان لوگوں کے ایک پورا مافیا ہے. ان میں وکلا بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کے ساتھ انتظامیہ کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ جو لوکل گورنر موجودہ سابقہ مسلم لیگ کے گورنر اور موجودہ PTI کے گورنر صاحب کو ابھی 4 کلے زمین جو ہے اس کا قبضہ نہیں چھوٹ سکتا، ان کی اپنی ذاتی زمین کا. تو وہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ بردار صاحب جو ہیں وہ تو وہ شریف آدمی ہیں، ان کو تو مطلب ہمیں لا کے بٹھا دیا ہے، ان کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. ایک بات اب ان کو وہ وسیم اکرم پلس کہہ کے مزید ذلیل کروا دیا عمران خان. ایک میں آپ کو عرض کروں یہاں پہ اس پلیٹ فارم کی وساطت سے، ہمارے اس پروگرام کی وساطت سے، کہ جو شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے، جو اوورسیز کمیشن کی بات تھی، اب یقین کریں کہ جو انتظامیہ اور جو سسٹم پہ گرپ تھی نا وہ اب نہیں ہے. بیوروکریسی بالکل ان چیزوں کو اس طرح نہیں لیتی، سیریسلی نہیں لیتے. وزار صاحب میں یہ بڑی ذمہ داری سے یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پروگرام میں لائیو کہہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں، کیونکہ ہم سسٹم میں ایوری ڈے ہماری 10-15 اپلیکیشنیں آتی ہیں لوگوں کی، ہم لوگوں کو کبھی اوورسیز پاکستانی بے تحاشا لوگوں کے کام آپ نے OPW سے کام کروائے، OPF سے کام کروائے، آپ لوگوں کے مسائل حل کروا رہے ہیں، جو ہماری جو آپ کا تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے اس میں. بالکل. اور اس ڈیلی کے جو اقبال صاحب ہم دیکھتے ہیں، سردار حیات صاحب، اس میں ہمیں یہی ملتا ہے. یقین کریں کہ بیوروکریسی پہ کوئی گرپ نہیں ہے، جو کہہ دیا جاتا ہے اس کو ردی کے ٹوکرے جو پھینک دیا جاتا ہے، اور کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. جو چیز وہ کروا رہے تھے
حالانکہ میں یہ نہیں کہ میں کسی کی حمایت کی بات کروں، میں ایک ریئلٹی بیان کر رہا بطور ہوں، اوورسیز ہم بات کریں، بطور اوورسیز جو ہم نے یہاں سے آبزرو کیا، مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے کمیونٹی کے جو مسائل پہ، جو میاں شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ میں جو معاملات جس طرح دیکھے جا رہے تھے، یا انتظامیہ میں ان کا بیوروکریسی جس طرح ان چیزوں کو اوبے کر رہی تھی اور وہ کام ہو رہے تھے اوورسیز کے، اب وہ اس طرح نہیں ہو رہے، بالکل نہیں ہو رہے۔ امجد امین بوبی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو نیوزی لینڈ کے ایمبیسڈر نے جو واپس ہم بریک کی طرف جانے لگے ہیں، مگر بریک سے پہلے میں آپ سے سوال کروں، اس کے بعد آپ نے یہ جواب دینا ہے کہ جو ایمبیسڈر جو نیوزی لینڈ کے تھے سرجیری، لیفٹیننٹ جنرل سرجیری، انہوں نے جو ہماری ڈیلیگیشن کی پوری بات سب تمام ممبرز باری باری بولے، ان کی بات سنی، اس کے بعد جو سارا میسج لینے کے بعد جو انہوں نے جواب میں جو کہا تھا، جس طرح وہ ہمدردیاں اور جو آگے قانون سازی کے حوالے سے کہا تھا، جب بریک سے بعد ہم واپس آتے ہیں تو آپ اس پہ بات کریں، ہماری کمیونٹی کو، ہماری ناظرین کو بتائیں کہ سرجیری کا، ایمبیسڈرز کا کیا میسیج تھا۔ ناظرین ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔